مکس پلیٹ میں آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ ایک ویژول آرٹسٹ ہیں، فاطمہ فیصل قریشی، جنہوں نے 2019 میں نیشنل کالج آف آرٹ سے BFA کیا اور انہوں نے بہت ساری گروپ اور سولو ایگزیبیشن کی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ انہوں نے بھی ریسنٹلی ایک آرٹ گیلری بھی کھولی ہے لکیر آرٹ سپیس کے نام سے، اور یہ بہت سارے اور بھی پروجیکٹس کر رہی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ ویژول آرٹ کو اور اس کے ساتھ جڑے مسائل کو اور مختلف ایشوز کو کیسے دیکھتی ہیں۔ فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک آرٹ سپیس بنائی ہے لکیر آرٹ سپیس کے نام سے۔ یہ گیلری آپ نے کیوں بنائی؟ مطلب کیا آپ کا آبجیکٹیو، بیسک آبجیکٹیو ہے گیلری بنانے کا کیا تھا؟ جی، بیسک آبجیکٹیو یہ تھا کہ لاہور میں زیادہ سپیسز نہیں ہیں جہاں پہ آرٹسٹ اپنا کام دکھا سکیں اور جو آرٹ سرکل ہے اس کے اندر وہ کوئی نام بنا سکیں۔ اگر کوئی گیلریز ہیں تو کوئی 2 یا 3 ہیں جہاں پہ فریکوینٹلی شوز ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی فرحان فیصل اور میں نے ہی لکیر شروع کیا تھا، یہ سوچ کے کہ یہاں پہ یہ ایک ایسی جگہ ہو جو آرٹسٹس کے لیے آرٹسٹس نے بنایا ہو، تو somebody who can understand the artist، ہم سمجھتے ہیں ان کے مسئلے مسائل، تو شاید ہم ان کو بہتر طریقے سے کیٹر کر سکیں۔ جو باقی گیلریز ہیں ان میں آنرز ہیں، ان میں آرٹسٹ نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، ان میں بھی آرٹسٹ ہیں، پر کیونکہ وہ لمیٹڈ گیلریز ہیں۔ اگر گیلریز ایک شہر میں ہیں 3 یا 4 اور آرٹسٹ ہیں 100، 150، 200، تو ایک وقت میں کتنے کو چانسز مل سکتے ہیں؟ ایوری ایئر گریجویٹس ہو رہے ہیں آرٹسٹس اور ان کو اتنے چانسز نہیں مل رہے، ایون اف وہ کنٹینیوسلی ڈسپلن سے کام کر رہے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جو پینٹرز ہوتے ہیں، اسکلپٹرز ہوتے ہیں، پھر وہ یہ چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ڈی موٹیویٹنگ ہوتا ہے کہ آپ دن رات اپنا کام کر رہے ہیں پر آپ کو ایگزیبیشنز نہیں مل رہے۔ ڈو یو تھنک دیٹ بیکاز آف پرائیویٹ آرٹ گیلریز آرٹ ہیز گون ٹو کمرشل؟ اٹ از ٹرو، آئی ول ناٹ ڈس ایگری، یہ کچھ حد تک صحیح ہے، پر جب سے میں نے اپنی گیلری شروع کی ہے مجھے یہ بھی احساس ہوا ہے کہ تھوڑا سا کمرشلزم بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے گیلری چلانی ہے۔ پر خالی کمرشلزم بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا، تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک مڈل گراؤنڈ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہے، جہاں پہ آپ نئے ٹیلنٹ کو بھی لے کر آ رہے ہوں اور جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، نئے ٹیلنٹ سے مجھے یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے تو یوزلی میرا خیال ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، 30 to 40% ایک گیلری چارج کرتی ہے۔ جی، تو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا موٹیویشن دیتی ہیں؟ کیا آپ ان سے چارج نہیں کرتی ہیں یا ان کو بہت کم؟ جی، شروع میں میں نے جو میرا پہلا شو تھا موسٹلی جو کمیشنز ہوتے ہیں وہ 35 ہیں، اب 35 to 40%، تو دا فرسٹ شو میں 15% کمیشن رکھا تھا۔ اچھا، تو اسی طرح سے جو بھی ہوتا ہے، ابھی 35 ہے تو اس شو میں آئی کیپٹ 30۔ تو اکارڈنگ ٹو ڈفرینٹ شوز اینڈ اکارڈنگ ٹو کون سے آرٹسٹ ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے آئی وانٹ، اور ہمارا ہمیشہ یہی ایم ہوتا ہے، لکیر کا ایم ہوتا ہے کہ ہم کم کمیشن لیں تاکہ آرٹسٹ کو زیادہ بینیفٹ ہو۔ نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اس چیز کا یوزلی کمرشل گیلریز خیال نہیں رکھتی، جو نئے بچے ہیں ان کو اسپیس چاہیے۔ اچھا، آپ زیادہ کام کرتی ہیں انٹیمیسی پہ اور سیلف آئیڈینٹی پہ۔ جی، I would like to explain that what is your basic concept behind this intimacy and self-identity? میں نے جب اپنا تھیسس دیا تھا تو مجھے بڑا انکریج کیا گیا تھا کہ کوئی ایسا آپ ٹاپک لیں جو کہ آپ سے بڑا کلوز ہو، تاکہ آپ اس پہ تھوڑا سا کام اس طرح سے بنا سکیں جو اگلے بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو میرا موسٹلی کام فگریٹو ہوتا ہے، جس میں میں مرد حضرات کو پینٹ کرتی ہوں، تو مرد حضرات کو پینٹ کرتی ہوں، تو وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، یا بیچ میں ابھی میں ریسنٹلی فیمیلز بھی پینٹ کرنا شروع there is any particular reason of painting men only? مجھے لگتا ہے کہ ہم آرٹ ورلڈ میں آپ آئیڈینٹی اور انٹیمیسی اور سیلف آئیڈینٹی پہ کام کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟
میرا جو انٹرسٹ ہے وہ میرے تھیسس کے دنوں سے ہی رہا ہے اس موضوع پہ. جب میں بس چاہ رہی تھی کہ میں لوگوں کو کیپچر کروں ان کی کنورسیشنز میں یا وہ جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں اس طریقے سے. شروع میں ہمیشہ مرد حضرات کو پینٹ کیا کرتی تھی. اب میں نے ریسنٹلی اس کو مکس کرنا شروع کر دیا. بندوں کو میں انیشلی اس لیے پینٹ کرتی تھی کیونکہ ہم زیادہ تر ان کو پینٹنگس میں اتنا دیکھا نہیں کرتے. تو زیادہ تر ہمارا توجہ خواتین پر ہوتا ہے, اسپیشلی فگریٹو پینٹنگس. یس, فگریٹو پینٹنگس میں. تو مجھے تھوڑا سا اس ٹریڈیشن سے بریک کرنا تھا. مجھے دیکھنا تھا کہ اگر بریک کروں تو کیا ہوگا. تو بس اسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں امیجز میں اپنی خود لیتی ہوں, فوٹوگرافی خود کرتی ہوں. اچھا. اور اسی سے کام نکالتی ہوں. اچھا, بینگ اے اسٹوڈنٹ, جی, آپ کے انسٹیٹیوشن میں ٹیچرس کی طرف سے آپ کو کتنی گائیڈنس ملی؟ مجھے لگتا ہے کہ میں NCA میں تو آئی واز ویری لکی, کیونکہ میرے جو ٹیچرز ہیں نیملی جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی تو مجھے سر RM نعیم نے پڑھایا. جب میں تھرڈ ایئر میں آئی تب بھی سر RM نعیم تھے میرے ساتھ. پھر سر علی کاظم, مس فاطمہ حیدر, پھر اینڈ میں سر قدوس مرزا جو کہ HOD رہ چکے ہیں NCA کے, اور انہوں نے پورے تھیسس میں بڑا موٹیویٹڈ رکھا ہمیں. تو اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ گائیڈنس تو مجھے بہت ملی ہے. اور یہ بھی کہ خاص طور پہ سر نعیم کا ایک مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ ڈسپلن ہے آف ہز ورک. اور وہ جب سیکنڈ ایئر میں ہم فائن آرٹس میں پہلی دفعہ اسٹوڈیو میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ٹائم سے آنا, ٹائم سے جانا, اور جس ٹائم پہ آپ اسٹوڈیو میں ہیں وہ ٹائم آپ نے لگا کے پینٹ کرنا ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے جو آئی تھنک گریجویشن کے بعد بہت ضروری ہو جاتی ہے, خاص طور پہ ایک آرٹسٹ کے لیے. کیونکہ آپ اتنا زندگی میں آپ کو بس ہوتا ہے کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, آپ کمائیں, تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے نا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. وہ ڈسپلن, کیونکہ نوکری تو نہیں ہے 9 سے 5 والی, پینٹ تو آپ کو بس خود ہی کرنا ہے, تو یہ آمد آنی چاہیے. تو وہ جو ہے نا میرے خیال سے انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے, ان کی جو ڈسپلن ہے. تو آئی تھنک اس معاملے میں تو میں بہت شکر گزار ہوں. میں لکی رہی ہوں. اچھا, دیکھیں تھیوری اور پریکٹیکل میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی, جو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں کالج کے اندر, وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, اور ریئل ورلڈ کا سینیریو ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگا when you stepped into the real world from your after completing your education, آپ کو کیا فیل ہوا؟ What is the difference? مجھے لگا کہ ایسی بہت سی چیزیں جو بہت ضروری تھیں اور ہمیں نہیں سکھائی گئیں. میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا. میں نے گائیڈنس کا بھی کویشچن اسی لیے کیا تھا. اس کے اوپر کو تھوڑا سا ہم تھوڑا بات کرتے ہیں کہ لائک کیا فیل کیا. دیکھیں ایز اے آرٹسٹ, ایک تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ گیلریز کمیشنز کتنا لیتی ہیں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا جب گیلری کے لیے آپ اپنے کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک آرٹسٹ اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی بایو دینی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ نے اپنے آرٹ ورک کو پرائس کیسے کرنا ہے, سائز کے حساب سے, میڈیم کے حساب سے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہمیں نہیں سکھائی گئیں, کیونکہ ہمارا موسٹلی جو توجہ ہوتی تھی وہ تھا اسکل کے اوپر. ہم اسٹوڈیو کلاسز میں آتے تھے, ہم پینٹ کرتے تھے, ہم ڈسکس یہ نہیں کرتے تھے کہ اچھا جب آپ پریکٹیکلی کہیں کچھ کر رہے ہو تو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. ہم بس کام کرتے تھے. تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہو اور آپ جب گیلری اونرز اور کیوریٹر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں شروع میں تو آپ تھوڑے سے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ جوابات بھی دینے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ خود ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے شروع کا 1 سال جس میں کووڈ بھی تھا تو بہت مشکل گزرا, کیونکہ آپ سیکھ بھی رہے تھے اور اتنی اپرچونیٹیز بھی نہیں تھیں. ناٹ یو تھنک کہ کوئی ایک ایسا سبجیکٹ بھی پڑھانا چاہیے؟ اس سے ریلیٹڈ میں ایک اور کویشچن بھی آپ سے کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا کالجز کو یا آرٹ انسٹیٹیوشنس کو یہ جو ڈیلنگ ود پیپل ہے یا ڈیلنگ ود ریئل ورلڈ ہے اس کا بھی تھوڑا سا کوئی سبجیکٹ اس کا ہونا چاہیے یا پڑھانا چاہیے؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ اس میں تھوڑا آپ کو ایکسپوز کریں کہ لائک پریکٹیکلی آپ نے جب اسٹیپ ان کرنا ہے تو آپ کو کیا کیا مشکلات اس میں پیش آئیں گی؟ جی بالکل, میں بالکل اس سے ایگری کرتی ہوں, کیونکہ پریکٹیکل لائف میں اب ہم اکاؤنٹنگ یا بزنس تو پڑھ نہیں رہے, ہم آرٹسٹ ہیں.
تو ہمارا بٹ آئی تھنک بیہیویئرز کاؤنٹ اے لاٹ. ایبسلیوٹلی آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی سبمیشن دینی ہے, آپ نے کیسے دینی ہے, آپ نے کہیں کام لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے. شروع میں تو یہ بھی نہیں پتا تھا جو ہینگ کرنا ہوتا ہے کیل سے کرنا ہوتا ہے, فش وائر سے کرنا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بالکل کوئی اس طرح کا سبجیکٹ ہونا چاہیے آخری سال میں اسپیشلی. فاطمہ, کیوریٹوریل سائٹ کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب کیوریٹرز کے حوالے سے بھی شاید الیکٹیو سبجیکٹ ہے, کوئی فل سبجیکٹ نہیں ہے کیوریشن کا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوریٹرز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کوئی اوپر ایک فل فلیج سبجیکٹ ہونا چاہیے, اس کو پڑھانا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے جب ایگزیبیشن کیوریٹ کرنی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ آپ کی کتنی سینس ہے, آپ یوزلی کتنے استھیٹک ہیں, کس طرح سے آپ لے کے چیزوں کو چلتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میری این سی اے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو کیوریشن کا ایک الیکٹیو تھا 2 ہفتوں کا, بس یہی تھا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ سب آرٹسٹ خالی پینٹ نہیں کرنا چاہتے یا اسکلپچر نہیں بنانا چاہتے, وہ ایگزیبیشنز ہوسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ سمجھ آنا کہ کس چیز کو کس طرح سے استھیٹکلی لگانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو باہر کے ممالک میں تو کیوریشن میں ماسٹرز بھی ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہاں پہ سبجیکٹ بھی نہیں پڑھایا جاتا ایز اے سبجیکٹ کیونکہ اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا بس پینٹنگز لگانی ہے یا کچھ چیزیں آرگنائز کر کے رکھنی ہے کمرے میں, اس کے لیے کیا راکٹ سائنس چاہیے. پر ڈیفینیٹلی میرے خیال سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہونی چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لائف میں کہ آپ کا کوئی ایج فیل ہو, ود ان ڈیز, ود ان منتھس, ود ان ایئرس, he or she becomes very successful despite the fact that one is one's age fellow. کبھی ایکسپیرینس ہوا آپ کو ایسا, اور آپ اگر اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہوا تو آپ نے سوچا یا دیکھا کہ اس ایج میں جب کہ میرے ساتھ ہے تو ہاؤ ون ہیز بیکم سو سکسیزفل؟ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. اور آئی تھنک میں نے جتنا انڈرسٹینڈ کیا اس چیز کو, 2 طریقوں سے لوگ سکسیزفل ہو جاتے ہیں. ایک اگر وہ کنسسٹنٹلی ہارڈ ورک کریں, دوسرا اگر وہ صحیح لوگوں سے جان پہچان رکھیں. تو جتنے بھی میرے ایج فیلو اگر کہیں پہنچے ہیں یہاں تو وہ شیئر ہارڈ ورک سے پہنچے ہیں, اور میں نے ان کو دیکھا ہے کرتے ہوئے, تو میں ان سے وہ کریڈٹ لے نہیں سکتی, مجھے دینا پڑے گا. یا تو دے ہیو بن ایٹ دا رائٹ ٹائم ود دا رائٹ پیپل اینڈ ہیو سیڈ دا رائٹ تھنگس. سو وہ بھی آئی فیل لائک از ناٹ, ان کو ہینڈڈ نہیں دیا گیا, یہ بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے ٹو بی دیر. ہاں ایبسلیوٹلی. یہاں یہ میڈیم جو ہے اس کا وہ ہے پینٹ, اور اس کے ساتھ میں نے سیکوینسز یوز کیے ہوئے ہیں اور ایک برائڈل پوٹلی بنائی ہوئی ہے جو برائڈز یوز کرتی ہیں, ایک بیگ یوز کرتی ہیں, اور اس کی جو چین ہے وہ کیسے ڈسٹروائے ہوئی ہوئی ہے اور بالکل خراب ہوئی ہوئی ہے, جو کہ میرے پورے پروسیس کو ایکسپلین کرتا ہے. اس کے اندر بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں نے گرافیٹی پینٹ کی ہوئی ہے, جو کہ ہمارے مغل بلڈنگز ہیں ان کے اندر جیسے گرافیٹی ہوئی ہوتی ہے, وچ از مور لائک وینڈلزم اینڈ ناٹ گرافیٹی. اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے ایک لڑکی کی ایک فیمیل ایگزسٹنس ہے انٹائرلی, اس کو ہم وینڈلائز کرتے ہیں ان پریشرز کے ساتھ اور ان سوال کے ساتھ, ان جوابوں کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ. سو یہ پینٹ ہے اور اس کے اوپر ایک انجیکٹ پرنٹ ہے. اور میری انسپریشن جو بیسکلی تھی وہ راشد رانا اور کافی انٹرنیشنل آرٹسٹ ہیں جو مائیکل میپ تھے, جیک کلوز وغیرہ. اور جو میرا پروسیس ہے بیسکلی وہ میں نے اسٹیمپس بنائی چھوٹی چھوٹی ٹولس کی, اور میں نے پھر ان کے اوپر اینٹنگ کر کے اور پیسٹنگ اور کینوس میں نے اسٹارٹ کیا, اور اس کے ساتھ کنسٹرکٹ کر کے ایک باڈی آف ٹولس, اور اس کی ہارڈنیس کو بیسکلی میں نے بریک کیا تھرو کلرز اور تھرو اسٹیمپس. My body of work comes after a long process of working and reworking things and concepts that breathe in and out of new life and inform one another. A lot of it has to deal with my own place in the universe, a lot of it has to deal with understanding reality as it is and figuring out how things are and figuring out structures and histories, because as an artist I'm very interested in how we have historically observed the universe and how historically we observe our real life and our day-to-day life.
فاطمہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوسائٹی میں ایز این آرٹسٹ آپ کا کیا رول ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے کیونکہ آئی تھنک رولس چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے جیسے ٹائم آگے جاتا رہتا ہے، پر میرے خیال سے ٹو ان اے وے کسی طریقے سے آپ گیو بیک کریں سوسائٹی کو کسی بھی فارم میں، چاہے وہ آپ پینٹ کر کے کریں، اسکلپٹ کر کے کریں، کوئی اسپیس پرووائڈ کر کے کریں، کچھ سکھا کر کریں، پر کسی فارم میں آپ کسی اور آرٹسٹ کو یا کسی بھی ایک انسان کو جو چاہتا ہے کچھ کرنا وہ آپ اس کو موٹیویٹ ہی کر دیں چاہے اپنی باتوں سے. آئی تھنک دیٹس انف ٹو گیو بیک ان اے وے. گیو بیک. اچھا، جیسے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن کتنی انکریجمنٹ کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی؟ جیسے بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ہے، یا وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں لائک کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے تو آپ امبیسڈر ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے ہمارے آرٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر؟ آرٹ انسٹیٹیوٹس میں کیونکہ ایک آرٹ انسٹیٹیوٹ سے میں اس لیے آرٹ انسٹیٹیوشن کی بات کریں، آنرس دیتے ہیں، ڈسٹنکشنز دیتے ہیں جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں. پر جب ہم گریجویٹ کر رہے تھے تو میرے ایک ٹیچر نے مجھے بولا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سر میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی آنرس یا ڈسٹنکشن ملے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ فاطمہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، آپ 5 سال بعد ان لوگوں کو دیکھیے گا جن کو ڈسٹنکشنس ملیں گی. تو میں چپ ہو گئی اور مجھے اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی. پر جب میں آج دیکھتی ہوں 3 سال تو ہو چکے ہیں مجھے گریجویٹ ہوئے ہوئے، کافی حد تک جن لوگوں کو ڈسٹنکشنز ملی تھی وہ آج کام نہیں کر رہے، اور جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا تھا اور جن سے شاید ہمیں خود بھی امید نہیں تھی کہ کچھ کریں گے، وہ آج کافی حد تک آگے پہنچ چکے ہیں. تو ایک آرٹ انسٹیٹیوٹ میں اکیڈیمکلی کچھ کرنا اور پریکٹیکلی کچھ کرنا، دیز آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. اور یہ ایز اے اسٹوڈنٹ شاید آپ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، بٹ وین یو اسٹیپ ان ٹو دا ورلڈ آپ یہ بہت اچھی طرح سے آپ کو ہٹ ہوتا ہے اور آپ ریئلائز کرتے ہیں. میں اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ کویشچن آپ سے کیا تھا کہ جو اکیڈیمکلی آپ کو جو ڈسٹنکشنس ملتی ہیں اکیڈیمکلی وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو آپ کو ایک آنر ملنا ہوتا ہے یا لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے یہ کام کیا ہے، دس ایئر دس اسٹوڈنٹ اسٹوڈ بیسٹ ان دا کالج، وہ والی بات شاید مجھے نظر نہیں آتی، یا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اکیڈیمکلی تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے جو آپ کا ایک انکریجمنٹ کا ایک سسٹم ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر آپ کو یہ ریئل ورلڈ اور یہ جو ہے آپ کا کالج اس کے بین کوئی چیز آپ کو اس میں نظر آتی؟ نہیں، وہ کافی لیک کرتی ہے یہ چیز. جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں انکریجمنٹ ان کو نہیں ملتی، کیونکہ آف کورس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اکیڈیمکلی ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کو جو بھی ایوارڈز دیتے ہیں وہ اکیڈیمکلی ہی دیتے ہیں، وہ بیسڈ آن ہارڈ ورک یا پوٹینشیل نہیں دے رہے ہوتے. تو پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں ہارڈ ورک اور پوٹینشیل ہی میٹر کرتا ہے، اکیڈیمکس اتنا نہیں میٹر کرتا. یو ہیو ٹو بی اسٹریٹ اسمارٹ. تھیسس آپ نے بھی کیا؟ جی. تھیسس میں کیا ٹرینڈ ہوتا ہے ٹیچرس کا؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بیٹا جو تم کام کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو؟ کامن پریکٹس کیا ہے؟ میرے خیال سے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی اپنی پریکٹس ہے. اگین میں کہوں گی میں لکی تھی کیونکہ میرا فائن آرٹس تھا اور میں پینٹنگ کر رہی تھی، تو مجھے تو بہت فریڈم تھی وہ کرنے کی جو میں نے کرنا تھا. سر علی کاظم اور مس فاطمہ حیدر میرے تھیسس کاؤنسلرس تھے، اور انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم یہ نہ کرو، بلکہ جو بھی ہم کر رہے ہوتے تھے اس کے اندر ہی ہمیں گائیڈ مزید کر رہے ہوتے تھے کہ اس کو آپ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. پر آپ یہ ایک ڈپارٹمنٹ کی بات ہے. This differs department to department because this differs from teacher to teacher. Mostly a lot of my friends and even friends from other colleges, from arts colleges, would say کہ thesis advisors کہ کچھ اس طرح کے مسئلے مسائل تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے جیسا کام کریں یا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں، کیونکہ شاید وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، جو کچھ حد تک فریڈم آف ایکسپریشن کو کنسٹرین کرتا ہے. جی. تو یہ آئی تھنک ڈپینڈز آن ٹیچر ٹو ٹیچر موسٹلی. آپ خود بھی اب ایک گیلری رن کرتی ہیں،
آپ کیا سمجھتی ہیں گورنمنٹ آرٹ گیلریز میں کتنی پیٹرنیج ہے گورنمنٹ کی ٹو پروموٹ آرٹسٹ؟ آئی تھنک زیرو، نل، بالکل بھی نہیں ہے. سب کچھ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ. اور میں سمجھتی ہوں لاہور میں تو بہت زیادہ کمی ہے اس چیز کی. کراچی میں پھر بھی دیر آر مور گیلریز، دے آر مور سپورٹیو، ایون ایف وہاں پہ بھی گورنمنٹ کا رول ایز سچ نہیں ہے، پر ادھر کی عوام اور آرٹ کلچر جو ہے وہ بڑا سپورٹیو ہے. یہاں پہ تھوڑا سا کم ہے یہ لاہور میں. تو گورنمنٹ آرٹ گیلریز کا آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں اس طرح کا رول ہے؟ وائی ناٹ دے سپورٹ اینڈ پروموٹ؟ وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے آرٹسٹوں کی پرنٹنگس لگاتے ہیں، آپ کہتی ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے. سر خالی وہ چیزیں دکھانا جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آرٹ نہیں ہوتا. آرٹسٹ کا خود کا بھی ایکسپریشن ہوتا ہے، اور جب تک آپ کو فریڈم، بس یہ کہہ دینا کہ آپ کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے از ناٹ انف. فریڈم آف ایکسپریشن دینا بھی از اے پارٹ آف دا پروسیس، جو میرے خیال سے ہماری گورنمنٹ لیک کرتی ہے. ایک ہی چیز ہر جگہ دکھاتے ہیں ہم اور کہتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ نے بنایا ہے، دیٹ از ناٹ آرٹ. اس لیے میرے خیال سے ان کو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک حد تک ہمارا ایک امیج ہے اور ہماری گورنمنٹ اس امیج کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، وچ از ناٹ رانگ. ان کو کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے، پر ان کو ایک حد تک ایک حق بھی دینا چاہیے عوام کو کہ وہ جو چاہے وہ کر سکے، ایک باؤنڈری میں رہ کے ان کو رسپیکٹ کرتے ہوئے. اور میرے خیال سے کافی حد تک آرٹ سرکل میں یہ مانا جاتا ہے کہ اتنی فریڈم نہیں ملتی. اچھا، آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس کیا ہیں فاطمہ؟ سر آئی ایم ڈوئنگ اے شو جو ابھی ایک گیلری ہے، میوز گیلری نئی کھلی ہے گلبرگ لاہور میں. ان میں میں گروپ شو کر رہی ہوں، تو وہ اسی ہفتے اوپن ہوگا. اس کے بعد میں ایک اور شو کی تیاری کر رہی ہوں جو کہ مارچ میں لگے گا ہوپ فلی ان لاہور. اس کے بعد سے دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھ چلیں. تھینک یو سو مچ. اٹس ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو فاطمہ. اٹس اے ونڈرفل ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می سر. تھینک یو سو مچ.